مسیح یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں. God bless you. جناب شارون واسطہ آپ خدا کا کلام پیش کریں. ہاللویہ Praise God. ہاللویہ. خداوند کے نام کی تعظیم ہو، خداوند کے نام کی پرستش ہو اور خداوند کے نام کی ستائش ہو. سب سے پہلے اٹ واز سچ اے ہائی پریز. تو میں سارا عزت اور جلال، میری لائف کا جو سارا دار و مدار ہے وہ صرف خداوند کے چوگرد رہتا ہے، اور میں سارا عزت اور جلال خداوند کے نام کو دیتا ہوں. خداوند ہی چاہتا ہے تو ہماری زندگی میں عجیب عجیب کام ہوتے ہیں. اگر خداوند کی مرضی نہیں ہے تو وہ نہیں ہوتے. تو جو کچھ جس طرح پاسٹر لازرس نے بتایا وہ میرے استاد بھی ہیں. میں انہیں پرسنلی میں ریبائی کہتا ہوں، جو کہ ایک بہت ہائیسٹ فارم آف استاد کی جو سب سے ہائیسٹ فارم ہے دیٹ از ریبائی. اور نہ کہ صرف ریبائی، وہ اپوسل بھی ہیں. وہ اس لیے اپوسل ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تیار کیا ہے، بہت سے لوگوں پر انہوں نے امپارٹیشن کی ہے، اور مجھ پہ بھی انہوں نے اپنے ان گفٹس کو جو خداوند نے انہیں دیے مجھ پر امپارٹ کیے ہیں. اور میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آج وہ میرے ساتھ ہیں. میں اپنی بیگم کا بھی نہایت شکر گزار ہوں. شی از ود می. تھینک یو فار جوائننگ می. اور اسی طرح میں خاص طور پہ پاسٹر ہارون، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی تمام ہوسٹ اور اس تمام ٹیم کو جو ان کے ساتھ ہے، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا تاکہ میں اس جگہ پہ آؤں اور آپ کے ساتھ میں کلام پیش کروں. سو تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو کثرت سے استعمال کرے. مجھے خداوند نے پروفیٹک خوابوں کی جو نعمت ہے، اٹ گوز بیک 7 years from now in 2015. 2014 میں خداوند نے، میں ایک پینٹیکوسٹل چرچ سے تعلق رکھتا تھا اور میں نے وہاں تقریباً 9 سے 10 سال میں نے وہاں خدمت کی. اینڈ آئی واز سو ڈیلیجنٹ ان مائی ورک کہ میں پورے چرچ کا آل راؤنڈر تھا اور میں نے بڑی دیر تک وہاں خدمت کی. لیکن ایک وقت آیا کہ جب میری وہاں روحانی ترقی ہونا بند ہوگی. دا ریزن از دس، کیونکہ ہر ایک ڈینومینیشن کا ایک تو انفلوئنس آپ پہ ہوتا ہے، اور ہر ڈینومینیشن کا ایک سرٹن پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے کی بات نہیں کرتے. تو ایک وقت آیا کہ جہاں میری روحانی ترقی رک گئی تھی، تب خداوند نے مجھے، کیونکہ میں وہاں پریزائڈ بھی کیا کرتا تھا، میں پوری کلیسا کو تقریباً 400 لوگوں کی جماعت ہوتی تھی جب میں پریزائڈ کر رہا ہوتا تھا اس دوران. تو خداوند نے ڈیورنگ پریزائڈنگ مجھ سے کلام کیا، اٹس ٹائم ٹو موو آؤٹ. یہ تاریخ تھی 30 نومبر 2014، اور مجھے اس وقت سمجھ نہیں لگی. آئی واز بیکم سو ڈسٹریکٹیڈ، اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ خداوند نے بیسیکلی بات کی کیا اور میں اس کے کس طریقے سے ہینڈل کروں. اینڈ رائٹ فرام دیٹ ڈے آن ورڈ، جو میرا پاسٹر تھا، جن سے میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہا تھا، ہی واز مائی مینٹر ایٹ دیٹ ٹائم، میری ان کے ساتھ کچھ باتوں پر خراب ہونا شروع ہوگی. سو ایونچولی آئی ہیو ٹو موو آؤٹ فرام دیٹ چرچ. لیکن جیسے میں نے اس چرچ سے موو آؤٹ کیا، آئی میڈ اے کووننٹ ود لارڈ. میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، کووننٹ، عہد میں نے خداوند سے کیا کہ میں خداوند کے لیے وہ اس طریقے سے کلام دوں گا جو کہ بغیر ڈینومینیشنل انفلوئنس سے ہوگا، اور اگر خداوند ہی مجھے کلام دے گا تب میں کروں گا، ادروائز میں نہیں کروں گا. دیٹ واز دا کووننٹ. اور کیا ہوا کہ خداوند نے اس دوران مجھے روحانی جنگ، مجھے پروفیٹک خوابوں کی نعمت دی اور کلام کے بھیدوں کی بڑی سمجھ دینا شروع کی، جو کہ نہ کہ کسی ڈینومینیشنل انفلوئنس سے ملبس ہیں یا انسپائرڈ ہیں، بلکہ یہ وہ روٹس ہیں جسے آپ ببلیکل ہبریک روٹس کہتے ہیں یا ہیبرو روٹس کی بات کرتے ہیں، جو عبرانی طرز و تاریخ میں جو کلام ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے، اور عبرانی میں جو اس کے معنی ہے خداوند نے مجھے وہ دینا شروع کیے سپر نیچرلی. تو آج جو میری جب پاسٹر ہارون سے بات ہو رہی تھی، جب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ہاں خداوند نے مجھے ایک پروفیٹک کلام دیا جو کہ میں یہاں سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کا عنوان فرق تھا. ہوا یہ کہ ایک ہفتہ پہلے خداوند نے مجھ سے ایک ڈیفرنٹ کلام کیا جو کہ ایمان پہ تھا، اور خداوند نے کہا کہ ایمان پہ پریچ کرو، ایمان پہ پریچ کر، کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ، اگر آپ اپنی لائف سے اور اپنے ٹریک سے آپ ڈی ٹریک ہو گئے، سو اٹس ٹائم ٹو گیٹ بیک آن دیٹ ٹریک. واپس اپنی چیزوں کو ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے. واپس ضرورت ہے کہ جو کچھ آپ نے کھویا ہے اسے دوبارہ پائیں، اور نہ کہ صرف 1 گنا بلکہ 10 فولڈز، 100 گنا پانے کی ضرورت ہے. اور ہم اس چیز کو آج سیکھیں گے. اور جب خداوند نے مجھے یہ کلام دیا تو اس کے ساتھ خداوند نے مجھے یہ بھی
کہا کہ وہ لوگ جو جن کے پاس اولاد نہیں ہے, بانجھ عورتیں, میں بانجھ یوز نہیں کرنا چاہوں گا لیکن صرف ایکسپلینیشن کے لیے, کیونکہ خداوند سب معجزوں کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور خداوند ہی ہے جو رحم کو بند کرتا ہے اور وہی ہے جو کھولتا ہے. اور اسی طرح خداوند نے مجھے اور بھی اس کے بعد بھی میرے ساتھ کلام چلتا رہا, اور آج وہ لوگ بھی جن کے امیگریشن کے مسئلے ہیں وہ بھی آج کھلیں گے. اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ باہر جانا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک آپ نہیں جا پائے کسی بھی وجہ سے, وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ خود ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں پریکٹس کریں گے, اینڈ یو ول سی, مارک مائی ورڈز. اور آج کی تاریخ لکھ لیں, 26 تاریخ ہے, 26 جنوری 2023. آج کی تاریخ لکھ لیں. آپ کی زندگیوں میں معجزے آپ کی اپنی وجہ سے ہوں گے. آپ خود ان معجزوں کو معجزے خداوند کرے گا, لیکن آپ کے اندر یہ سخت خداوند ڈالے گا کہ آپ ان چیزوں کو رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے. ہاللیلویا چرچ. تو میں چاہتا ہوں کہ ایمان پہ ہم تھوڑی سی بات کریں. یاد رکھیں, روحانی قوت کا جو سب سے پہلا اور خصوصی جو تحفہ ہے, دیٹ از فیتھ, ایمان. میرے ساتھ تمام خادمین اس بات کی ایگریمنٹ کریں گے, سب ایگری کریں گے کہ ایمان کیوں ضروری ہے. پروفیسی سے سب سے بڑا ایمان ہے. پروفیسیز, ہیلنگ, ڈیلیورنس اور باقی تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں. the first thing is this, خصوصی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی معجزہ کرتا, اس سے پہلے کہ وہ کسی کے لیے کوئی شفایت کرتا یا کسی طرح کا کوئی ایسا کام کرتا, خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ ہی پوچھا کیا تیرا ایمان ہے, جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا, رائٹ. اور اسی طرح ان جگہوں پہ جہاں خداوند یسوع مسیح گئے اور جہاں خداوند یسوع مسیح نے وہ ایمان نہیں پایا, تو لکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں کہ ان کی بے اعتقادی کے سبب سے خداوند یسوع مسیح نے بہت سے معجزے نہ دکھائے. So the reason is this, faith. اگر ایمان ہے تو معجزہ ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو معجزہ نہیں ہے. ہاللیلویا. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایمان تو رکھتے ہیں, ہم ایماندار کہلاتے ہیں, ہم خداوند کا, ہم اپنے آپ کو, اور میں یہ اس لیے یہ سب باتیں کروں, so we should see and test ourselves کہ ہم غلط کہاں ہیں. ہم اپنے آپ کو خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں, شاہی کاہنوں کا فرقہ کہتے ہیں, جو کہ ہم خداوند میں ٹیکنیکلی ہیں, ہم خداوند میں ان سب چیزوں کے وارث ہیں. لیکن it's time to test ourselves. کیا یہ محض ٹائٹلز ہی تو ہمیں لے کر نہیں بیٹھ گئے, کیا ان ٹائٹلز میں تو ہم گھرے ہوئے نہیں رہ گئے. ایمان, ہم اپنی زندگی میں چلتے جاتے ہیں اور ایمان یہ ہے کہ وہ فیڈ ہوتا جاتا ہے. ہم اپنی لائفز میں سٹرگل کرتے رہتے ہیں, ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں لیکن وہ سٹرگلز ہیں کہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور ہر روز ایک نئے چیلنج کا ہمیں سامنا ہوتا ہے, اور ہم حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ یہ کب ہوگا اور یہ سب کیسے ہوگا. The reason is this, جب ہم خداوند کے کلام سے ڈی ٹریک ہوتے ہیں, اور خداوند نے اگر کوئی کلام آپ سے کیا ہو, اگر آپ سے کوئی پروفیٹیکلی بات کی ہو, یا خداوند نے آپ کو خواب میں آ کے کوئی چیز بتائی ہو, یا کسی خادم نے آپ کے لیے کوئی چیز مانگی ہو, تو ہوتا یہ کہ ہم اس بات سے برگشتہ ہو جاتے ہیں, ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں, ہم اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اس لیے ہماری نبوتیں بھی منسوخ ہو جاتی ہیں. خداوند کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے وہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے, لیکن اگر ہماری ہی غلطی کی وجہ سے, اگر ہم میں ایمان کی کمی ہے, تو وہ چیز پوری نہیں ہوتی. At that time خداوند کا وہ کلام جو کہ خداوند خود کہتے ہیں کہ میرے منہ سے ارشاد ہوا ہے, ہم خداوند کو بھی فیل کر دیتے ہیں. That's the reason, that's the thing. So it's time to test ourselves. اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر سے آپ دیکھیں کہ کس جگہ پہ we are falling short. کون سی ایسی جگہ ہے جس چیز کو ہم پورا نہیں کر پا رہے.
کبھی کبھار ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں, اے خداوند تو مجھے یہ دے, خداوند تو مجھے یہ دے, خداوند تو مجھے برکت دے, یہ کر وہ کر. I get it. لیکن کیا ہم نے کبھی خداوند سے اس کا پلان مانگا ہے؟ کیا خداوند سے خداوند کی مرضی مانگی ہے؟ اور جب ہم اس طریقے سے مانگتے ہیں, جب ہم صرف ون ٹائم جسے کہہ لیں کہ ون سائڈ ہم صرف کمیونیکیشن کر رہے ہوتے, جب ہم خداوند کی نہیں سن رہے ہوتے, تو پھر خدا نو کی ضرورت ہے کہ سانو برکت دے. وی آر جسٹ لپرز اینڈ ٹاکرز. ہم صرف بات کرتے رہ جاتے ہیں, ہماری باتیں صرف محض باتیں رہ جاتی ہیں, عمل میں نہیں آتی. The reason is this, that's why we fail. ہماری نبوتیں منسوخ ہوتی ہیں. اگر ہم خداوند سے ہیلنگ لینا چاہتے ہیں تو ہم وقت پر ہیل نہیں ہوتے. The reason is this کہ ہمارے اندر ایمان کی جو کمی ہے, ایمان کی کمی سے ہم کچھ نہیں کر پاتے. میں بھی کچھ ہفتہ پہلے, انسان ہوتے ہوئے ہم سب سے ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, اور میری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا, یہ صرف 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے, کہ میں اپنے ایمان سے ڈی ٹریک ہو رہا تھا. جو خداوند نے میرے لیے پروفیسیز کی ہوئی ہیں, جو خداوند کے خادموں نے پروفیسیز کی ہوئی ہیں, although کہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے لیے ہیں, لیکن میں ان سے ڈی ٹریک ہو رہا تھا. سو آئی کال, میں نے اپنے ربی پاسٹر لازرس کو میں نے انہیں کال کی, اور میں نے انہیں یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, and I am actually getting so much weak in faith. So he never prayed for me. انہوں نے بعد میں ضرور دعا کی, but he started teaching me from the word of God کہ کس طریقے سے ایمان پر قائم رہنا ضرور ہے. اور although کہ میں آج خود یہ پریچ کر رہا ہوں, اور وہی جو میں نے بات کی کہ انسان ہوتے ہوئے ہم کبھی کبھار ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, but it's time to get back on that track. اور میں خداوند کے کلام کو ہی یوز کر کے آپ کو آج یہ چیز سکھانا چاہتا ہوں. This is a secret, this is a بھید. یہ خداوند کی طرف سے بھید ہے. جتنی جلدی سے سمجھ لیں اتنا سب کے لیے بہتر ہے اور اچھا ہے. And you will see کہ great miracles are taking place in your life in the name of Yeshua. میں اگر آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتانا چاہے کہ ایمان کیا ہے, اگر آپ اپنی چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ what is faith, آپ کے نزدیک ایمان کیا ہے. آئی ایم ویٹنگ. تو جو کوئی بھی چیٹ باکس میں لکھنا چاہتا ہے پلیز گو اہیڈ. ادھر کوئی شخص ہے ہمارے ساتھ, آئی بلیو سو, شارمین آئی بلیو سو نام ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹ ہیپنس ود می آل دا ٹائم کہ میں ٹریک سے ہٹ جاتی ہوں. اور کچھ لوگوں نے بھیجا ہے کہ بلیونگ ان سین, یعنی فیتھ کی جو ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے, اندیکھی چیزوں کا ثبوت. بالکل ٹھیک, اندیکھی چیزوں کا ثبوت, اور فیتھ از دی ایویڈینس آف ان سین تھنگس. آپ سب لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ سب لوگ ٹھیک ہیں, کیونکہ ایمان یہی ہے. لیکن ایمان کی انٹرپریٹیشن چینج ہو چکی ہے, جسٹ بیکاز, کیونکہ جب ہم انگریزی بائبل پڑھتے ہیں اس میں ایمان کو کسی اور طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے. جب ہم ہیبرو بائبل یا ایسٹرن لینگویجز میں ہم جب ایمان کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہی فرق ہے. ایمان عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے ایمونا. میں پھر سے کہتا ہوں, ایمان کو عبرانی زبان میں ایمونا کہا جاتا ہے, اور اس کے میننگز ہیں, جو عبرانی زبان ایمونا ہے اس کے مطلب ہے مضبوطی یعنی فرمنس, استحکام یعنی اسٹیڈینس, مخلصی یعنی فائڈیلٹی. میں پھر سے دہراتا ہوں اپنی ساری بات. ایمان کو عبرانی زبان میں ایمونا کہا جاتا ہے, جس کے مطلب ہے مضبوطی یعنی فرمنس, استحکام یعنی اسٹیڈینس, اور اسی طرح مخلصی یعنی فائڈیلٹی. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے, میں آپ کو میرے پاس یہاں 4 ریفرنسز ہیں, میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں. رومیو 1 باب 17 آیت, گلتیوں 3 باب 11 آیت, عبرانی 10 باب 38 آیت, اور حبقوق 2 باب 4 آیت. ان آیات میں یہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. The righteous shall live by faith.
تو فیتھ کی ہم نے ابھی ڈیفینیشن پڑھی, اسے ہم اپنے طریقے سے اب جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کے حساب سے اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ راست باز مضبوطی سے, استحکام سے اور مخلصی سے جیتا رہے گا. دیٹ از کالڈ فیتھ. The righteous shall live by firmness, steadiness and fidelity. Hallelujah church. جس طرح ایک بدن روح کے بغیر مردہ ہے, اسی طرح جو ایک راست باز ہے جو خداوند کا خون خریدا ہے وہ ایمان کے بغیر مردہ ہے. اور ہر جگہ پہ بائبل میں یہاں تک باتیں لکھی, میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے ایک نیکسٹ چیپٹر کھولنا پڑ جائے گا, لیکن میں صرف آپ کے نالج کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایون دو کہ ہم خداوند کے خون خریدے ہیں, ہم نے خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے, لیکن بائبل کے مطابق یہ ٹینڈنسی بھی ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نجات کھو دیں صرف اپنے ایمان نامکمل ہونے کے باعث, اپنی بے اعتقادی کے باعث. So that is going to be a very disturbing thing for us, ان لوگوں کے لیے. اور یہ کافی ٹیریفائنگ چیز ہے کہ اگر ہم خداوند کے نام سے کہلائے جاتے ہیں اور خداوند کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, اور اگر ہم اپنی سیلویشن کو کھو دیتے صرف اپنی بے اعتقادی کے باعث, تو اس سے بری چیز اور کیا ہوگی, رائٹ؟ ایمان کا لفظ بہت سے ڈفرینٹ لیولز پہ ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا. اگر آپ انگریزی میں دیکھیں, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ کی, چونکہ یہ دو ڈفرینٹ ہیمسفیئر ہیں, ان کے کلچر آپس میں نہیں ملتے, ان کی زبانیں آپس میں نہیں ملتی, اس لیے انٹرپریٹیشنز فرق ہیں, اس لیے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فرق ہے. اور کلام کو آبویسلی جب ہم پاکستان میں یا ہم ایسٹرن سائڈ پہ جب انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کی ایک ڈفرینٹ اپلیکیشن, اور اسی طرح جب ہم ویسٹرن سائڈ پہ جب ہم اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس کی ایک ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کے ساتھ ہم اپلیکیشن کرتے ہیں. کیونکہ انگریزی میں جب ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں, ابھی ایک میں چھوٹا سا ایک گرامر ٹیسٹ بھی سب کے ساتھ لوں گا, اور آپ اپنے چیٹ باکس میں آپ ضرور اس چیز کو لکھے گا. انگریزی میں جو فیتھ ہے دیٹ از اے ناؤن, اسم ہے. اور اگر آپ جلدی سے بتائیں تو اسم کس چیز کو کہتے ہیں, وٹ از اے ناؤن, اگر کوئی بتانا چاہے تو. جو ناؤن ہے, جو اسم ہے, اٹس اے نیم آف اے پلیس اور اے تھنگ, رائٹ. اور اسی طرح جو عبرانی میں فیتھ ہے, یعنی جب ہم نے ایمونا کی بات کی, دیٹ از اے ورب جو کہ کام کے کرنے کو ظاہر کیا جاتا ہے. ورب کو ہم اردو میں فعل کہتے ہیں, اور فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اپنے چیٹ باکس میں. تو فعل کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کسی کام کے کرنے کو ظاہر کیا جاتا ہے. تو ایک سائڈ وہ ہے کہ جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایمان ہے, جو کہ ہمارا صرف ایک مینٹل ایک لیول ہے کہ جس چیز پہ ہم بلیو کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ سائڈ جب ہم عبرانی کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از اے ورب, کیونکہ وہ کام کے کرنے کو ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے. انگریزی زبان میں جو فیتھ ہے دیٹ از مور آبجیکٹیو, موضوعی طور پہ وہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو خیالات ہیں, آپ کے جو اپنا ایک فلسفہ ہے. لوگ اپنے ویب سائٹس پہ فیتھ اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں which I don't see کہ وہ ایک جو فیتھ اسٹیٹمنٹ ہے itself it's not the right thing to explain, کیونکہ جب آپ فیتھ کی بات کرتے ہیں so it's not just only your mind, it's not just only your thoughts, صرف آپ کی سوچیں یا آپ کا صرف ذہن نہیں, بلکہ ایمان تو کام کے کرنے کو ظاہر کیا جاتا ہے. سو اس لیے ہمیں بیسکلی چاہیے کہ like we should be start doing the things according to the faith that we have. اگر آپ جانتے ہو, اگر آپ کو تاریخ کا تھوڑا سا اندازہ ہو, تو کیا ہوتا تھا کہ جب پرانے عہد نامہ میں یا پرانے وقتوں میں جب کووننٹ کیا جاتا تھا, دو پارٹیز کے درمیان جب کووننٹ ہوتا تھا, تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک جانور کو ذبح کر کے, جو کہ یوزلی ایک کوشر جانور ہوتا تھا, بچڑے کو یا برا کو ذبح کرتے تھے, اور اسے درمیان میں سے کاٹ کے یوں پھیلا دیتے تھے دونوں سائڈ پہ, اور اس کے بیچ میں سے وہ دونوں پارٹیز گزرتی تھیں, اینڈ دین دے میک اے کووننٹ.
اس طریقے سے. تو دیٹس وائی اٹس ناٹ میکنگ اے کووننٹ, اٹس کالڈ کٹنگ اے کووننٹ. کووننٹ کو کاٹا جاتا ہے, عہد کو کاٹا جاتا ہے, تب ہی یہ چیز یہ فورن میں آتی ہیں, ایسے یہ اپلائی کی جاتی ہے. انگریزی میں آپ اسے کہتے ہیں میکنگ اے کووننٹ, لیکن جب آپ اس کی ایکچوئل ترجمے میں جاتے ہیں یا جب آپ اسے اصل میں جب ہیبرو پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, سو اٹس کالڈ کٹنگ اے کووننٹ, یا عہد کو کاٹنے کے زمرے میں یہ بات آ جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دو پارٹیز اس ذبح ہوئے اس جانور کے درمیان میں سے گزرتے, کیونکہ وہ سپلٹ کر کے جانور کو دونوں سائڈوں پہ رکھ دیا جاتا ہے, جب اس کے بیچ میں سے گزرتے ہیں, سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ دے اسٹیبلش اس کووننٹ سے پہلے, دیٹ از فیتھ. کیونکہ وہ نہیں جانتے, لیٹ سے کہ اگر میں اپنی وائف کے ساتھ کوئی وعدہ یا کوئی کووننٹ کاٹتا ہوں, جس طرح ہم نے جب شادی ہوئی تو اس وقت ہم نے جو کووننٹ کیا وہ میرج کووننٹ تھا, تو اس وقت دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی اسٹیبلش از فیتھ. کیونکہ میری بیگم یہ نہیں جانتی کہ میں کیسا شخص ہوں, میں نہیں جانتا کہ میری بیگم آگے آنے والے جو سال ہوں گے ہمیں کیسا ریلیشن شپ قائم ہوگا. ہم نہیں جانتے کہ اگر ہم آج یہاں ہیں تو ہم کل کو اوپر ہوں گے, کیا ہم اس سے نیچے ہوں گے. سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی اسٹیبلش اٹس فیتھ وچ از ان کووننٹ. اور اسی طرح جب ہم خداوند کے کووننٹ کی بات کرتے ہیں تو خداوند بھی سب سے پہلے ایمان کی بات کرتا ہے کہ ایمان کو سب سے پہلے قائم کرو, اور اس کے بعد جو نجات ہے ہمیں وہ ملے گی. اور اگر کسی ایماندار کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ خداوند کو کیسے قبول کرے گا. اس لیے جو دہریے ہیں وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں, اس لیے ان کے پاس وہ ایمان کی قلت ہے, وہ کمی ہے. ایک وقت آئے گا خداوند کرے کہ خداوند بہت سے دہریوں کو جو ایتھیسٹ ہیں وہ خداوند کے سامنے آئے, لیکن بہت سے ایسے لوگ جو اگنورنس میں ہیں, جو خداوند کو خدا نہیں مانتے, یا بلیورز ہوتے ہوئے ہمارے منہ سے کوئی ایسی باتیں نکل جاتی جب ہم خود اپنے منہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ یار خدا نے تو پتہ نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں, یا خدا ہے بھی ہے کہ نہیں. تو جب ہم ان ورڈز کو اپنے منہ سے اناؤنس کرتے ہیں تو تب چیزیں ہمارے اگینسٹ چلنا شروع ہو جاتی ہیں, تب ہم خداوند کے خلاف کفر بکتے ہیں. اور لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ گناہ تو معاف کیا جائے گا, لیکن وہ کفر جو روح القدس کے خلاف ہے, جو خداوند کے روح کے خلاف ہے, وہ ہرگز معاف نہ کیا جائے گا. ہاللیلویا چرچ. میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت. لکھا ہے عبرانیوں میں, عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں, اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے, مجھے تھوڑا آسانی سے اسے بتانے دیں. ہمارا ایمان ہماری تھاٹس سے سٹارٹ ہوتا ہے, لیکن ہم اس چیز کو پریکٹیکل نہیں کرتے, ہم اس چیز پر عمل نہیں کرتے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چیزیں جو امید کی گئی ہیں, اگر میں نے یہ امید کی ہے کہ مجھے اگلے سال گھر ملے گا, سو آئی شوڈ ہیو اینڈ کیپ فیتھ ان دیٹ ورڈ. اگر میں نے اس چیز کی امید کی ہے, اور ان چیزوں کا اعتماد ہے کہ جو اندیکھی ہیں, جو وہ چیزیں ابھی ہمارے سامنے بھی نہیں آئی. اسی طرح جو پروفیسیز ہیں, ضروری نہیں ہے کہ جو پروفیسی آج ہو رہی وہ آج ہی پوری ہوگی. کچھ پروفیسیز ایسی ہیں میری لائف میں, کچھ پروفیسیز جو آج سے 9-10 سال پہلے ایسے بھی زیادہ پرانی ہوئی تھی, وہ آج پوری ہو رہی ہیں. میری خدمت کی جو ایکچول جو پروفیسی تھی, دیٹ واز بیک ان 2009. سو اٹ ٹک اے ٹائم کہ میں اب جا کر اس چیز کو کر سکوں. لیکن اگر میں اس چیز کو بھول جاتا, اگر آپ کے پاس جب خداوند نے اگر آپ کو کوئی پروفیٹک کلام دیا اور اگر آپ اپنے اس کلام کو بھول جائیں, اگر خداوند نے آپ کو کہا ہے کہ وہ آپ کو اولاد کی نعمت دے گا اور آپ لوگوں کی باتیں سن کر یا معاشرے کو دیکھ کے آپ اس وعدہ کو بھول جائیں, تو پھر یہ چیزیں کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گی, یہ کبھی وقوع پذیر نہیں ہوگی, یہ کبھی ایگزسٹنس میں نہیں آئیں گی. سو وین یو میک کووننٹ ود لارڈ, پروفیسیز کا بھی ایک کووننٹ ہے. جب خداوند اپنے منہ سے کوئی بات کہہ دیتا ہے, سو خداوند بیسیکلی ایک کووننٹ آپ کے ساتھ باندھ رہا ہے کہ وہ آپ کو ایک بلیسنگ دے گا. اور اگر اس پروفیسی کے باعث ہم ٹھوکر کھاتے ہیں اور ہم اس پروفیسی کو یا ہم خداوند کے کلام کو یا وہ باتیں جو ہم نے امید کی ہیں یا ہم نے دعا میں خداوند سے مانگی ہیں, ہم اس پہ قائم نہیں رہتے, تو
ہم اس کوننٹ سے باہر ہو جاتے ہیں. سو ناؤ اٹس دا ٹائم, سو وی کم بیک ٹو آور کوننٹ. ہم اپنی ان بنیادی ان روٹس پہ آئیں, ان بنیادی باتوں پر ہم دوبارہ سے کام کریں جس سے ہم نیکسٹ لیول اچیو کر سکتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم ہم صرف اپنے ایک سرکل میں گھومتے ہوئے رہ جاتے ہیں. وی جسٹ اسٹے آن اے ویری بیسک لیول. ہم دعا کرتے ہیں, ہم چرچ جاتے ہیں, ہم دعا روزہ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری زندگیوں میں اسٹرگلس چل رہی ہوتی ہیں, ہماری زندگیوں میں طرح طرح کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, اور ہم موسٹ آف دا ٹائم میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم خداوند سے کڑنا شروع کر دیتے ہیں, خداوند سے ہم بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور خداوند کو ہم بیسکلی ہم سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خداوند تو ایس کیا سی تو میری زندگی چ نہیں ہویا. سو خداوند کا مسئلہ نہیں ہے, خداوند پرفیکٹ خدا ہے, وہ ہمارا پرفیکٹ خدا ہے, وہ ازل سے اب تک خدا ہے, وہ کبھی بدلا نہیں, نہ کبھی بدلے گا. سو اٹس اس ہو چینج. اپنی زندگیوں کو دیکھیں, اپنی سوچوں کو دیکھیں. ہر وہ بیج جو اچھی زمین پہ بویا جاتا ہے ہمیشہ پھل لاتا ہے, لیکن اگر پتھریلی زمین پہ یا کسی ایسی زمین پہ جہاں اس بیج کو جڑ نہیں ملے گی تو ہمیشہ ہم ٹھوکر کھاتے ہیں. سو اٹس ٹائم ٹو چینج آور سیلوز. اگر وہ بات جو خداوند کے کلام میں سے اگر آپ کو یہ کہی جاتی ہے, آج میں یہ سب چیزیں جو آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں, the reason is this, so we should change ourselves. اپنی زمین کو بدلنے کا جو اختیار ہے وہ ہمارے پاس ہے. جس طرح ہم اپنی زبان کو قائم رکھنے کا, زبان کو کنٹرول رکھنے کا سارا اختیار خداوند نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے, اسی طرح ہم اپنے آپ کو اندر سے, اپنی شرست کو, اپنی پرسنالٹی کو, اپنے کیریکٹر کو خداوند کے لیے چینج کرنے کا اختیار بھی ہم رکھتے ہیں. ہاللیلویا چرچ. خداوند نے کہا تھا, خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تیرا رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو تو اس پہاڑ سے کہہ کے سرک جا تو یہ سرک جائے گا. ہاللیلویا. اور میں جب خداوند سے یہ دعا کر رہا تھا تو خداوند کو میں نے کہا خداوند میرے پاس ایمان ہے, خداوند میں ایمان رکھتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں پرستش کرتا ہوں, میں چرچ جاتا ہوں, میں گرجا گھر جاتا ہوں, میں ہر ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں جس سے میں تیرے نام کو عزت اور جلال دینا چاہتا ہوں, لیکن کیوں ایسا ہے کہ میرے کام نہیں ہوتے؟ کیوں ایسا ہے کہ میں سٹرگل کرتا رہتا ہوں؟ کیوں ایسا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پاتا؟ تو خداوند نے مجھے پتا کیا کہا, اٹس ناٹ اباؤٹ دا مسٹرڈ سیڈ, اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ grain of faith, it's about doubt. جو شک ہماری زندگیوں میں ہے, جو شک ہماری زندگیوں میں ہے. اگر ہماری زندگیوں میں شک ہے تو ایمان کبھی کام نہیں کرے گا. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے شک کو, جو لاجیکل مائنڈ ہے, ہم اسے باہر نکال پھینکیں. لاجک کو صرف اس وقت یوز کریں جب ضرورت ہے. جب ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم تب اپنے لاجکس کو یوز کرتے ہیں تو تب خداوند پھر ہمیں اپنے لاجکس میں رکھتا ہے, اور خداوند کا کوئی سپر نیچرل کام نہیں ہوتا. سو دیٹ پریزنس آف اے ڈاؤٹ ول ایکچولی بیکمز دا کہ وہ ہمارا فیلئر کا باعث بنتا ہے. دیٹ بیکمز اے لائن آف اے فیلئر. وہ ہمارے لیے ایک ایسی اپرچونٹی کا باعث بنتا ہے جو کہ پازیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹو ہے. وہ ایک فیلئر اپرچونٹی کا باعث بنتا ہے, صرف ڈاؤٹ, شک جو ہے. میرے ساتھ نکالیں یعقوب کا عام خط, اس کا پہلا باب, اس کی 6 سے 8 آیت تک. یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 سے 8 آیت تک. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے, مگر ایمان سے مانگنے اور کچھ شک نہ کرے, مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے, کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. اور آج مجھے یاد ہے کہ اٹ از آل پروفیٹک, اور ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. پاسٹر ہارون نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں,
آئی بلیو سو. اگر وہ کوئکلی اگر وہ سامنے آ سکتے ہیں, آئی بلیو سو کہ آپ نے یہ بات کی تھی کہ یہاں 10 لوگ ہیں کہ جو بیسکلی اپنی لائفز میں اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھ رہے ہیں اور وہ اس چیز پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے لیے کلام ہوا ہے اور اگر ہم میں شک ہے تو it's not gonna work. اور اگر میں یعقوب کے اس عام خط کا ایک خلاصہ آپ کو بتاؤں, یہاں یعقوب بھی جب اگر آپ اپنے وقت میں اگر آپ اس چیز کو پڑھیں, سو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ اس یعقوب کے خط کو, آئی بلیو سو اس کے 6 باب ہیں, 5 باب ہیں, تو آپ اسے 1 گو میں پڑھیں, ایک باب کر کے مت پڑھیں, اسے 1 گو میں پڑھیں, کیونکہ یہ خط ہے اور خط ہمیشہ ایک ہی گو میں پڑھا جاتا ہے, وہ بے شک جتنا مرضی لمبا ہو. اگر آپ اسے چیپٹر بائی چیپٹر پڑھیں گے تو یہ اس کے متن کو توڑے گا. تو جب متن ٹوٹتا ہے, جب اس کی سمری ٹوٹتی ہے, سو وی ڈونٹ گیٹ دا رائٹ پکچر. اور اگر آپ اس کی پکچر کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے وقت میں پڑھیے گا, اس کی میں پکچر آپ کو بتاتا ہوں. یہاں یعقوب جو خداوند کا اپوسل تھا, جو خداوند کا شاگرد تھا, یعقوب ہی اس چیز کو دیکھتا ہے کہ ایونچولی جب خداوند کا جو کرسچینٹی تھی اس دوران جب وہ پھیل رہی تھی, تو کیا ہوا کہ جو رومی تھے یا جو یونانی لوگ تھے, جنہیں ان میں سے کچھ ایسے جوس تھے جنہیں ہیلنسٹک جوس کہا جاتا ہے, وہ اس فیتھ بیسڈ کو ایز اٹس مور لائک دے آر ٹیکنگ ایز اے سبجیکٹو میٹر. لیکن جب یعقوب بات کرتا ہے تو یعقوب اس ایمان کو عمل کے ساتھ, اعمال کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہے. اور اسی طرح جو ادھر اس دوران جو ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی جا رہی تھی, اٹ واز مور لائک تھاٹ بیسڈ انڈرسٹینڈنگ, تھاٹ بیسڈ فیتھ. لیکن جو ایمان ہے وہ تو کرنے سے ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ یعقوب کے ہی خط میں اگر ہم اس کے دوسرے باب کو دیکھیں, اس کی 17ویں سے 18ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں. یعقوب اس کا دوسرا باب اور اس کی 17ویں سے 18ویں آیت لکھا ہے, اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے, بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں. اگلی بات سنیں, یعقوب یہ کہتا ہے, ایک جنرل بات کی جا رہی ہے ہر شخص کے لیے, تو اپنا ایمان بغیر اعمال کہ تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال کے ساتھ تجھے دکھاؤں گا. سو دیر از اے ڈفرنس ایسٹ اینڈ ویسٹ انٹرپریٹیشنز کی. یہاں یعقوب بھی یہی بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم اس کی 26ویں آیت میں جائیں, دوسرے باب کی اس کی 26ویں آیت جو کہ آخری ہے, لکھا ہے غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے, ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. تو اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں ایمان رکھتے ہیں, اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو خداوند کا ہم خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ کہتے ہیں, اور خداوند نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں, لیکن شک ہم میں آ جاتا ہے. اور یا اگر ہم صرف اس ایمان کو تھاٹ بیسڈ رکھتے ہیں اور ہم اپنی ان پروفیسیز پہ یا ان باتوں پہ جو خداوند نے کیا ہم ان پہ کام کرنا شروع نہیں کرتے, سو دیر از اے ٹینڈنسی, دیر از اے چانس کہ ہم ان باتوں کو کھو سکتے ہیں, ہم اس کلام کو کھو سکتے ہیں. اور اس کی وجہ خداوند نہیں ہے, اس کی وجہ ابلیس بھی نہیں ہے, اس کی وجہ ہم خود ہیں. ہاللیلویا چرچ. اسی طرح اگر خداوند نے آپ کو آج کسی بھی طرح کا کوئی کلام آپ کی زندگی میں کبھی بھی ہوا ہے, آپ کو خواب کی صورت میں آیا ہے, آپ کو کوئی پروفیٹکلی کسی نے کوئی کلام دیا ہے, یا کسی بھی صورت میں کوئی آپ کا کوئی انیشیٹو ہے, کوئی آپ کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی آپ کی خواہش ہے, کوئی امید ہے, تو اگر آپ اسے بھلا بیٹھے ہیں, سو اٹس ٹائم ٹو ٹیک اٹ بیک. اور یہ چیزیں آپ خود دیکھیں گے, the moment you sign up for faith again, the moment you stand again, the moment کہ آپ خداوند کے پاک کلام پر عمل کریں, the moment جب آپ ایمان کے ساتھ دوبارہ سے کھڑے ہوں گے, you will see the great things are going to happen. میں اپنے کلام کا یہاں اپنا اختتام کروں گا اپنے کلام کا, صرف ایک لاسٹ ایک ریفرنس دیتے ہوئے. نوحہ کی کتاب جو لیمنٹیشن, دا بک آف لیمنٹیشنز, نوحہ اس کا 3 باب پرانے نامہ میں ہے, یرمیا کے بعد نوحہ آئے گا. لیمنٹیشنز چیپٹر 3 اس کی 26 سے 30 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. نوحہ اس کا 3 باب اس کی 26 سے 30ویں آیت لکھا ہے, یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے. اب جب میں بار بار آدمی کی بات کر رہا ہوں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے بیچ میں فیمیلز نہیں ہے, فیمیلز بھی ادھر ہی ہیں.
چونکہ ہم بائبل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسٹرن کلام ہے، چونکہ ایک ایسٹرن ورلڈ میں لکھا گیا تھا، تو سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آدمی آتا ہے اور پھر عورت آتی ہے. لیکن جب آدمی کی بات کی جا رہی ہے تو وہ ایک عورت کے لیے بھی وہ اتنا ہی اپلیکیبل ہے. تو لکھا ہے یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے. تو خداوند کی نجات اس جگہ پہ وہ ہے کہ جو خداوند کا کام ہے، صرف سلویشن نہیں، یہاں ہر وہ خداوند کا کام ہے. اگر خداوند آپ کو آپ کے بندھنوں سے نجات دینا چاہتا ہے، سو اٹس ریلیونٹ کہ ہم اپنے منہ کو ہم اپنے آپ کو خاموش رکھیں اور منہ سے کوئی ایسی بات نہ کہیں. کیونکہ جب بھی ہم اپنے منہ سے کوئی ایسی باتیں کہتے ہیں جو خداوند کے کلام کے برعکس ہے، تو ہم اپنی برکت کھو دیتے ہیں. صرف منہ کے وسیلہ سے ہم اپنی برکت کھو سکتے ہیں. اور اسی طرح آگے یہ لکھا ہے، آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے، خداوند کی فرما برداری کرے، وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے. سو اٹس نیسسری. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایون دو کہ ہمیں خداوند بلیس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ان لوگوں میں جاتے ہیں کہ جن کا ایمان پختہ نہیں، اور اگر ہم اپنی باتیں جا کے وہاں شیئر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. میرا بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے مذاق اڑایا. تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے جو آپ کی باتوں کا یا آپ کے انیشیٹوز کا یا آپ کی ان باتوں کا جو خداوند نے آپ سے کی ان کا مذاق اڑایا جائے گا. اور یہ ضروری ہے کہ ہم تنہا رہیں، ہم تنہا بیٹھیں، اپنے آپ کو ان لوگوں سے الگ کریں اور خاموش رہیں، کیونکہ خداوند ہی نے ہم پر یہ رکھا ہے. کیونکہ خداوند جب کلام کرتا ہے، جب کوئی خداوند معجزہ کرتا ہے، تو کیا آپ کوئی شور سنتے ہیں؟ خداوند بس ایک جھپکی میں خداوند معجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ جب ہم خداوند کے معجزہ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وی ہیو ٹو بی کوائٹ، وی ہیو ٹو بی کوائٹ اینڈ وی ہیو ٹو کٹ آف ود دوز پیپل جن کا جو اسپرچولی یا ایموشنلی ہمیں لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ایموشنلی لیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں تو ابلیس ہمیشہ آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کر آپ کو ان چیزوں پہ اکساتا ہے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. سو وی ہیو ٹو کنٹرول آور ایموشنز ایز ویل. اگر ہم ایموشنز کو کنٹرول نہیں کرتے، سو دیٹس دی سیٹنز بیسٹ ویپن، کہ وہ آپ کے ایموشنز کو یوز کر کے آپ کو ٹرک کرتا ہے، اور ہم اپنے ایموشنز کی وجہ سے ایسے لفظ اور ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو خداوند کے کلام کے برعکس ہوتی ہیں. آگے لکھا ہے اس کی 29ویں اور 30ویں آیت میں، وہ اپنا منہ خاک پر رکھے، خاکسار ہو. آج یہ بات کی گئی تھی، اگر آپ سب کو یاد ہو اپنے چیٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ یاد ہو. خداوند اس وقت آپ کو بلیس کرتا ہے جب آپ خاکسار ہوتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، جب آپ اپنے منہ کو خاک پہ رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم واقعی جا کے خاک پہ اپنا منہ رکھ دیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤ، خاکسار ہو جاؤ، خاک کی مانند اپنے آپ کو سمجھو. کیونکہ ہمارا کوئی ایسا وجود نہیں، ہماری کوئی ایگزسٹنس خداوند کے سامنے نہیں ہے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کو طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں. اور اگر ہم ان لوگوں کے انفلوئنس میں آ کے یہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم خداوند کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وعدے کو کھو دیتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی یہ چیز بتایا. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم خاموش رہیں، ہم خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کریں، فرما برداری کریں. لکھا ہے کہ ہم تنہا رہیں، ان لوگوں سے کٹ ڈاؤن اپنے آپ کو کریں جو آپ کو ایموشنلی، اسپرچولی، جو آپ کی انوائنٹنگ کو خراب کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی کوئی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، کوئی آپ کو کسی غلط طریقے سے پورٹرے کرتا ہے، لیٹ دیم ڈو اٹ. کیونکہ خداوند ہی ہے جو آپ کا انتقام لیتا ہے، خداوند کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، اور خداوند ہی ہے جو آپ کو برکت